بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی السری والکنایہ، یہ فصل ہے سری اور کنایہ کے بارے میں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سری کی تعریف اور سری کے 2 حکم اور اس کی مثالیں بیان کی تھی۔ آج ہم جو ہے نا سری کے اوپر ایک اختلاف ہوتا ہے، سری لفظ کے اوپر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اور وعلیٰ ھذا قلنا، اسی پر وعلیٰ ھذا قلنا، اسی پر ہم نے کہا، اسی پر مراد سری کے جو حکم آپ بیان کر رہے ہیں نا، اس پر ہم نے کہا کہ ان تیمم، بے شک تیمم یفید فائدہ دیتا ہے طہارت کا، لأن اس لیے کہ قوله تعالی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ، لیکن اللہ ارادہ کرتے ہیں لِيُطَهِّرَكُمْ، تم کو پاک کرنے کا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے یطہرکم، تم کو پاک کرنے کا، اور یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت تیمم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اس آیت سے مراد تیمم ہے۔ لیطہرکم کا جو لفظ سری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پاک سے مراد جو ہے نا یہ لفظ سری ہے، اور یہ تیمم کے لیے جو ہے نا آیت اتری ہے۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں سریح فی حصول طہارت، یہ لفظ جو ہے نا، یہ طہارت کا جو لفظ ہے یہ سری ہے طہارت کے حصول میں۔ ولی شافعی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر 2 قول ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے، اور وضو کے لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں ہم تیمم کریں گے، اور جس طرح کہ وضو جو ہے نا اس کا حکم، اس سے جو پاکی، اور اسی طرح ہم بہت سارے مسائل کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم تیمم سے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی تیمم جو ہے نا وہ جب وضو کا خلیفہ ہے، تو وہ جیسے ہم سے وضو سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم تیمم سے بھی سارے فائدے لے سکتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ان کے 2 قول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے جی تیمم جو ہے نا وہ طہارت ضرورت ہے، ضرورت کے وقت ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیمم جو ہے نا وہ سطر کو، حدث کو جو ہے نا، یعنی کہ جو حدث ہے صرف اس کو چھپاتا ہے، فائدہ نہیں دیتا، صرف چھپاتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہے۔ پہلا قول کہ وہ تیمم جو ہے نا وہ طہارت ضرورت ہے، اور دوسرا قول ان کا یہ کہ وہ صرف حدث کو چھپانے والا ہے۔ تو اسی کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احدہما، ان کے 2 قولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ طہارت جو ہے نا، یعنی طہارت سے مراد تیمم یہ ضرورت ہے، والآخر، اور دوسرا ان کا قول یہ ہے کہ انہ لیس بطہارۃ، یہ طہارت نہیں ہے، بلکہ بل ہوا ساتر للحدث، بلکہ یہ تو حدث کو چھپانے والا ہے۔ اسی اختلاف کے اوپر، یعنی اسی اختلاف کے اوپر جو ہے نا ہم یہ مسائل پیش کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کے اوپر۔ جب آپ کو یہ اختلاف سمجھ میں آ گیا ہے، اس کا جو جواب ہے، اس کے جو دلائل ہیں، وہ جو ہے نا بڑی کتابوں میں انشاءاللہ آئیں گے، لیکن یہاں پر ہم نے صرف نفس کتاب کو سمجھنا ہے، تو صرف یہاں پر ہم ان کے اختلاف جو کہ یہاں پر مانگے گئے ہیں، جو وفاقی نصاب کے اندر ہیں، تو وہ صرف ان کے جو ہے نا اختلاف ہے، اسی کو آپ بات سمجھ لیں کہ ہمارے نزدیک تیمم جو ہے نا وہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے، طہارت اصلیہ کا، کیونکہ یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ وضو نہ ہونے کی صورت میں تیمم مکمل چیز کا جو ہے نا فائدہ دے گا، کیونکہ لیطہرکم کی آیت کے اندر جو لیطہرکم کا صیغہ ہے وہ سری ہے، اور سری الفاظ سے جو ہے نا معنی ثابت ہے، اور دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ اس کو کسی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نیت کے بغیر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف اس صورت میں آ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیمم طہارت ضرورت ہے، دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے یہ طہارت نہیں ہے، بلکہ یہ حدث کو چھپاتا ہے، یعنی یہ پاکی نہیں ہوتی بلکہ حدث کو فی الوقت چھپا رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ کو پانی ملے گا یا کچھ بھی تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی اختلاف پر جب آپ کو اختلاف سمجھ میں آ گیا اور بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، وعلیٰ ھذا، اور اسی اختلاف پر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے یخرج المسائل، بہت سارے مسائل نکلتے ہیں علی مذہبین، ان دونوں کے مذہب کے اوپر، یعنی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ۔ اب وہ کیا مسئلے نکلتے ہیں ایک ایک کر کے ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ من جواز قبل الوقت، وقت سے پہلے جائز ہونے کو، یعنی وقت سے پہلے تیمم کے جائز ہونے کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بندہ وقت سے پہلے، یعنی ابھی اذان نہیں ہوئی، نماز کا وقت نہیں آیا، وقت سے پہلے اگر کوئی تیمم کر لیتا ہے اور بعد میں وقت آنے کے بعد اس تیمم سے نماز پڑھتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح وضو کے اندر جب یہ وضو کا خلیفہ ہے تو اس کے لیے جیسے وضو کے اندر نماز سے پہلے اگر ہم، یعنی اذان اور نماز سے پہلے، وقت سے پہلے اگر ہم وضو کو جو ہے نا کریں، اور بعد میں وقت آنے کے بعد اگر ہم اس کو جو ہے نماز کو دوبارہ پڑھیں، یعنی نماز کو پڑھنا شروع کریں گے، تو جب ہمارا ادھر ہو سکتا ہے تو یہاں تیمم کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھے، کیونکہ یہ طہارت ضرورت ہے، ابھی تو ضرورت آئی نہیں ہے، جب وقت نہیں آیا تو جب ضرورت نہیں آئی تو ہم اس کو پہلے بھی نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیمم وقت سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیمم وقت سے پہلے کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ وَأَدَاءُ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، اور
ایک تیمم سے دو فرض ادا کرنا. کیا مقصد؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک تیمم کے ساتھ اگر ہم ایک فرض نماز کو پڑھ لیا، اس فرض سے لے کے دوسرے فرض تک ہم بیچ میں جتنا کچھ چاہیں، کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی قرآن، وہ سب پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے. یعنی وضو کا جب یہ خلیفہ ہے تو جس طرح وضو سے سب کچھ سمجھ میں، یعنی ہم کچھ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو تیمم سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، یہ طہارت ضرورت ہے. جب ضرورت آپ کی پوری ہوگی، یعنی آپ کا فرض پورا ہو گیا، تو بس آپ کا تیمم بھی ختم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک یعنی نہیں کر سکتے. وامام التیمم للمتوضئین، اور تیمم کرنے والا جو امام ہے نا، وہ متوضئین یعنی وضو کرنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک کروا سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں کروا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ طہارت ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کی تحت کے اوپر ہوگی. اور وضو کرنے والے جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں، اور یعنی وہ اصل ہیں، اور یہ فرع ہے، اور دوسرے یہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے. کبھی بھی اعلیٰ چیز ادنا کے پیچھے نہیں ہوتی، تو ادنا جو ہے نا وہ پیچھے ہوگا اور اعلیٰ چیز آگے ہوگی امام شافعی کے نزدیک. اور جواز بدون خوف تلف النفس، اگر کسی کو اپنے نفس کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو اس وقت تیمم جائز ہوتا ہے. ہمارے نزدیک جائز ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مطلب بہت زیادہ ضرورت کے طور پر جائز ہے، اور ویسے نہیں ہے، کیونکہ ضرورت ہوگی تو مطلب اس طرح کریں گے. اول العزی، اگر عضو کے خوف ہونے کا بھی، یعنی ہلاک ہونے کا خوف ہو تب بھی. بالوضوء، وضو سے. وجواز للعید والجنازتی، اور جائز ہونا عید کی نماز اور جنازے کی نماز. یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ عید اور جنازہ، اب عید جو ہے نا اور جنازے کی نماز، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس وضو کا یہ پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے عید اور جنازے کی نماز میں جا سکتا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فرض عین تھوڑی ہیں، یہ تو فرض کفایہ. یہ فرض کفایہ، یہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ. جب یہ سنت غیر موقدہ، یہ فرض کفایہ ہے، اتنا تو ضروری نہیں ہے. اور جب یہ اتنا ضروری نہیں ہے تو اس کو تیمم کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تیمم فرض ہوا ہے، یا جو تیمم آیا ہے، وہ فرض عین کے لیے آیا ہے. تو جب فرض عین نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز ہے. اور جواز بنیت طہارت، اور اسی طرح طہارت کی نیت کا جائز ہونا. تو ہمارے نزدیک جس طرح اس میں تیمم میں نماز کے اندر، یعنی وضو کے اندر ہم تیمم طہارت کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح ہم تیمم کے اندر بھی طہارت کی نیت کو جو ہے نا فرض قرار دیں گے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح نہیں فرماتے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وضو کے اندر جو ہے نا نیت سنت ہے تو ادھر بھی سنت ہے. لیکن ہمارے نزدیک نیت جو ہے نا تیمم کے اندر فرض ہے. تو یہاں تک جو ہے نا اسی اختلاف کے اوپر مسئلے ہو گئے. انشاءاللہ آگے کنایا کی بحث ہے، تو ہم وہ کنایا کی بحث کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. اگر آپ کو اس مسائل میں سمجھنے وقت کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آج ہم اصول شاشی کے چیپٹر نمبر 6 فصل سری والکنایا پڑھیں گے. تو دیکھیں سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السری، سری ایسا لفظ ہے یقول المراد بہ الظاہر، جس کی مراد ظاہر ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے سری اور ایک ہوتا ہے کنایا. سری کا مطلب ہوتا ہے واضح، اور کنایا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. تو سری کی تعریف، جب اس کا لغوی معنی واضح ہے تو تعریف بھی ایسی کہ ایسا لفظ جس کی مراد ظاہر ہو، کہ وہ بولتے ہی بات سمجھ میں آ جائے، کسی قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کے دماغ کے اندر چھپی ہوئی نہ رہ جائے. جیسے ہی کوئی انسان لفظ بولتا ہے تو ہمیں فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہمیں دوسری بات کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. تو سری ایسا لفظ ہے جس کی مراد جو ہے وہ ظاہر ہو. قول ہی، جس طرح کہ کوئی کہتا ہے بیعتو. بیعتو کا مطلب ہے میں نے بیچا، اور اشتریتو، اور میں نے خریدا. اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی کہتا ہے بیعتو میں نے بیچا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا مطلب یہ ہے اس نے کوئی چیز بیچ دی. یہ سری الفاظ ہے. اور اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ اشتریتو میں نے خریدا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سری ہے، اور اس کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں کسی اور چیز کی. اور وہ امثالی، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. وہ حکم، اچھا اس کا جو حکم ہے، سری کا جو حکم ہے، ہم صرف پہلے اس کی بحث پڑھیں گے، اس کی ہم بعد میں پڑھیں گے. سری کے جو ہے نا وہ 2 حکم ہیں. سری کے 2 حکم ہیں، اور اس کا کیا پہلا حکم یہ ہے انہ یوجب ثبوت معنی، کہ وہ معنی کے ثبوت کو ثابت کرتا ہے. ایک اس کا حکم یہ ہے کہ وہ معنی کے ثبوت کو ثابت کرتا ہے. حکم
سری کی تعریف اور اس کے حکم. سری کی مثال بھی آپ کو بتا دی. اب اس کے حکم، اس کے دو حکم ہیں. ایک حکم تو یہ ہے معنی کے ثبوت کو یہ ثابت کرتا ہے بأي طریقے وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، کان من اخبار چاہے وہ خبر کے طریقے پر ہو، ونعت یا چاہے صفت کے طریقے پر ہو، او ندا یا ندا کے طریقے پر، یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی لفظ آپ کے سامنے بولا جا رہا ہے، چاہے وہ خبر کے طریقے سے تھا، صفت کے طریقے سے تھا، یا ندا یعنی بلانے کے طریقے سے تھا، تو کسی بھی صورت پر بولا جائے گا، بس وہ معنی کو ثابت کرے گا. یہ بھی سری کا حکم ہے. دوسرا اس کا حکم یہ ہے انہ یستغنی عن النیت، کہ اس کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نیت کی اس کو بالکل بھی جو ہے نا احتیاج نہیں ہوتی. وعلی ھذا قلنا، اسی پر ہم کہتے ہیں، یعنی اسی پر، کس پر؟ ان دو حکموں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اسی پر ہم نے کہا، جیسے اس کی جو مثال ہے نا کہ وہ معنی کو ثابت کرتا ہے، اس کی مثال یہ ہے بعت و اشتریت، میں نے بیچا، میں نے خریدا، معنی سمجھ آ کے بات ختم ہو گئی. اور دوسری بات کہ اس کو نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. سری کے حکم کا دوسرا جو حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو نیت سے وہ بے پرواہ ہوتا ہے، یعنی نیت سے بے پرواہ ہوتا ہے. ہم اس کی مثال اب دے رہے ہیں. اس قالا، جب کہا لامرأتہ، کسی نے اپنی بیوی سے، انت طالق، وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو طلاق والی ہے، یہ خبر دے رہا ہے اس کو کہ تو طلاق والی ہے. او طلقتک، یا اسے کہا کہ تجھے طلاق ہے، ایسے لفظ بولے اس کو خبر دی ہے. او یا طالق، یا تو طلاق والی ہے، یہ اس کو صفت بتا دی اس کی. او یا طالق، یہ حرف ندا ہے، یا یعنی اسے کہا اے طلاق والی، یا کہا طلاق، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. نوا بھی طلاق، چاہے نیت اس سے طلاق کی کرے، او لم ینوی، یا نہ کرے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا حکم، اور اس کے حکم کے اوپر یہ مثال ہے. اور ابھی یہ والا لفظ خبر ہے، یہ والا لفظ جو ہے صفت ہے، اور یہ والا لفظ اس کے اوپر ہے، ندا کے اوپر ہے. ان تینوں لفظوں میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سری الفاظ ہیں، اس میں کسی چیز کی، کسی اور نیت کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور مثال کی یا کسی اور چیز کی کہ ہمیں ڈیفینیشن بتائی جائے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. نہیں، لفظ بولتے ہی ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، تو ایسے الفاظ بولنے سے طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے کوئی بندہ نیت کرے یا وہ بندہ نیت نہ کرے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب مصنف جو ہے وہ مثال دیتے ہیں، وہ وقضا، اسی طرح لو قالا، اگر کوئی کہتا ہے اپنے غلام سے انت حر، تو آزاد ہے، او حررتک، یا تو آزاد والا ہے، او یا حر، یا اے آزاد، یا بولتا ہے یوں اے آزاد، تو یہ تینوں لفظ یہ خبر کے طریقے پر ہے، یہ صفت کے طریقے پر ہے، یہ ندا کے طریقے پر ہے. کسی بھی طریقے سے بولے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسے آزادی دے دی گئی ہے. اور جب اس کو آزادی دے دی گئی ہے، اس میں نیت کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے حکم دوسرا جو پڑھا ہے ہم اس کی دو مثالیں پڑھیں. اب جب اس کو نیت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سری کے جو ہے نا دوسرا حکم ہے. تو یہاں پر اس سبق کے اندر ہم نے سری کی تعریف، سری کی مثال اور سری کے دو حکم، اور دونوں حکموں پر علیحدہ علیحدہ مثالیں بیان کی ہیں. اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں